اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب النار اولئک اصحاب الجنہ هم فیها خالدون۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 80 تا 82۔ وقالو، اور یہ یہود نے کہا، لن تمسنا النار، ہرگز نہیں چھوئے گی ہم کو آگ، الا ایامن، مگر دن، معدودتاً، گنتی کی۔ قل، کہہ دیجئے ان سے، اتخذتم، کیا تم نے لیا ہے، عند اللہ، اللہ تعالی کے ہاں، عہداً، کوئی وعدہ، فلن یخلف اللہ، پس ہرگز مخالفت نہیں کرتا، خلاف ورزی نہیں کرتا اللہ تعالی عہدہ، اپنے عہد سے۔ ام تقولون، یا تم کہتے ہو، علی اللہ، اللہ تعالی سے متعلق، ما، وہ بات، لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے، علم نہیں رکھتے کہ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ بلا، بلکہ تم جہنم میں داخل ہوں گے، من کسبا، جس نے کسب کیا، سیئۃً، گناہ اور برائی، واحاطت بہ، اور گھیر لیا اس کو، خطیئتہ، اس کے گناہ نے اور اس کی خطا نے، فاولئک، تو وہ اصحاب النار، جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور عمل کیے نیک، اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور یہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 80 تا 82، اس میں بھی یہود کے ایک دعوے کی تردید کی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے شان نزول میں علامہ قرطبی رحمہ اللہ اور ابن کثیر رحمہ اللہ نے مختلف اقوال نقل کیے ہیں۔ سب کا خلاصہ یہ ہے کہ یہود یہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ ہم اگر جہنم میں جائیں گے بھی تو وہاں پر چند دن رہیں گے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت تو یہ ہے کہ ان کا خیال تھا کہ جہنم، یہ اس کی چوڑائی جو ہے یہ 40 سال کی مسافت کے برابر ہے، اور جب ہم جہنم کو پار کریں گے تو ہر ایک سال کے بدلے، یعنی ایک سال کی مسافت ہم ایک دن میں طے کریں گے، تو اسی حساب سے ہم 40 دن جو ہے وہ جہنم میں رہیں گے، 40 دن بعد جہنم سے نکالے جائیں گے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے جو بچڑے کی عبادت کی تھی، تو اس مدت کے برابر ہم اگر جہنم میں جانا بھی پڑا تو اس دن رہیں گے، اتنے دن، اور باقی جہنم سے نکالے جائیں گے۔ بہرحال ان کا یہ دعویٰ تھا دراصل کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی دین پر ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی دین کو یہ منسوخ نہیں سمجھتے تھے، تو اسی وجہ سے ان کا خیال تھا کہ ہم تو دین موسوی پر ہے اور ہم کامل نجات یافتہ لوگ ہیں، لہٰذا جہنم میں جانے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔
البتہ اگر کسی خطا اور جرم کے بدلے جائیں گی بھی تو کچھ دن وہاں رہیں گے. علامہ روح المعانی نے یہاں پر ایام معدودہ اس کو کم مدت گنتی کی چند دن اور قلت کے لیے لیا ہے. تو بہرحال ان کا یہی عقیدہ تھا کہ ہم چند دن اگر جانا بھی ہوا تو وہاں رہیں گے اور پھر نکل جائیں گے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جہنم میں جانے کے لیے جو سبب قرار دیا ہے اس کا تذکرہ کیا کہ جہنم میں جانے کے لیے ایک سبب ہے. اگر وہ سبب کسی بھی شخص میں پایا گیا تو وہ جہنمی ہوگا. اسی طرح جہنم سے نجات اور جنت میں داخل ہونے کے لیے بھی ایک نصاب مقرر ہے. اس کے لیے بھی چند ایک طریقہ ہے, ایک سبب ہے. اگر وہی سبب پایا گیا تو وہ جنت میں جائے گا, نہیں تو جنت سے بھی محروم ہوگا. تو ان 3 آیات میں اسی بات کا تذکرہ ہے. وقالو اور یہود نے کہا لن تمسنا النار, ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں النار آگ. مس یمسو کے معنی چھونا اور لن داخل کر کے مستقبل تاکید نفی مستقبل کے لیے آتا ہے. تو مطلب ہرگز ہم جہنم میں نہیں جائیں گے. النار سے مراد آخرت کا آگ اور جہنم ہے. الا اگر جائیں گے تو ایام معدودہ, مگر چند گنتی کی چند دن. اللہ تعالیٰ نے ان پر براہ راست رد نہیں کیا بلکہ ایک ضابطہ مقرر کیا ہے. قل اتخذتم عند اللہ عہدا, یہ توبیخ اور زجر کے لیے ہے کہ تم جو یہ دعویٰ کرتے ہو کہ جہنم میں ہم نہیں جائیں گے, تو کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تم نے کوئی عہد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کوئی وعدہ کیا ہے کہ تم کو جہنم میں نہیں ڈالے گا؟ اگر ایسا ہے تو فلن یخلف اللہ عہدہ, اللہ تعالیٰ اپنے وعدے اور عہد کی خلاف ورزی نہیں کرتا. ام تقولون, یا کہ تم کہتے ہو علی اللہ, اللہ تعالیٰ پر, ما وہ بات لا تعلمون جو نہیں جانتے تم, کہ یہ دراصل اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا ہے. اور یہاں پر ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ ام بمعنی بل ہے, بل تقولون علی اللہ ما لا تعلمون, بلکہ تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہو. اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا ہے, اور جب وعدہ نہیں کیا ہے تو پھر کیسے اسے وثوق سے کہہ سکتے ہو کہ جہنم میں ہم نہیں جائیں گے. آگے ایک ضابطہ ذکر کیا جس میں یہود بھی آتے ہیں اور بہت سارے لوگ بھی آتے ہیں کہ اگر یہی شرائط اور یہی سبب پایا گیا تو وہ جہنمی ہوگا. بلا, بلکہ من کسبا, جس نے کسب کیا, سیئتن گناہ اور برائی, وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ, اور گھیر لیا. احاطہ یحیط احاطتن کے معنی ہے گھیر لینا, خطیئتن گناہ اور برائی. یعنی بلکہ جہنم میں جائے گا وہ شخص کسب سیئتن, جس نے گناہ کیا, برائی کی, اور برائی بھی ایسی کہ احاطت بھی خطیئتہ, اس پر گناہوں نے اور اس خطا نے احاطہ کیا, اس کو گھیر لیا. تو فاولئک اصحاب النار, وہی آگ والے ہیں. اب یہاں پر ضابطہ یہ ذکر ہوا کہ جہنم میں وہ شخص جائے گا جس نے گناہ کیا ہو, اور دوسری بات یہ ہے کہ گناہ نے اس کا احاطہ کیا ہو. اب سیئتن سے یہاں کیا مراد ہے؟ سیئتن سے مراد عام طور پر گناہ لیا جاتا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ اس آیت سے خوارج اور معتزلہ نے یہ استدلال کیا ہے کہ اگر ایک شخص مسلمان بھی ہے اور اس نے گناہ کبیرہ کیا تو گناہ کبیرہ کا مرتکب وہ جہنمی ہوگا, کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے گناہ کیا. تو جب گناہ یہ دخول جہنم کا سبب ہے تو ان کا قول یہ ہے, خوارج تو کہتے ہیں کہ
گناہ کبیرہ کرنے والا یہ کافر ہو جاتا ہے، جبکہ معتزلہ کا خیال یہ ہے کہ وہ منزلہ بین المنزلتین کے قائل ہے. یہ ان کی اصطلاح ہے کہ جو شخص گناہ کبیرہ کرتا ہے تو وہ نہ مسلمان ہے کیونکہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا، اور نہ وہ کافر ہے کیونکہ کافر وہ ہے جو کفر کا کلمہ کہتا ہے. اب تو یہ ہے مسلمان لیکن گناہ کبیرہ کی وجہ سے اسلام سے خارج ہوا اور کفر میں داخل نہیں ہے، تو وہ ان دونوں کے بیچ میں ہے. تو اس آیت سے وہ استدلال کرتے ہیں. اہل سنت والجماعت اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہاں پر دیکھیں من کسب سیئۃ، سیئۃ سے مراد یہ برائی ہے لیکن عام برائی مراد نہیں بلکہ یہ شرک مراد ہے. جس نے شرک کیا، اور اس کی تائید اس بات سے ہوتی ہے کہ بعد میں فرمایا وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اور اس کی برائی نے، گناہ نے اس کا پر احاطہ کیا. اور احاطہ تب ہوتا ہے جب انسان حالت کفر میں مر جاتا ہے، جبکہ مسلمان اگر گناہ کبیرہ کا مرتکب بھی ہو تو اس کے دل پر برائی کا احاطہ نہیں ہوتا، دل میں ایمان کا نور بہرحال موجود ہوتا ہے. دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، سورہ نساء آیت نمبر 48 ہے کہ جو شرک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ شرک معاف نہیں کرتا اور اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہے وہ معاف کرتا ہے. تو یہاں پر جو ذکر کیا احاطت بہ خطیئتہ، اس کی برائی نے اس کا احاطہ کیا ہو، تو یہاں سے مراد شرک اور کفر ہے. اب چونکہ یہود بھی اس کیٹیگری میں آتے تھے کیونکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی دین کو غیر منسوخ قرار دیتے تھے، لہٰذا وہ نہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے نہ نبی علیہ السلام پر. اور ظاہری بات ہے یہ عقائد میں سے ہے، تو عقائد میں سے ایک عقیدہ کا انکار کرنا یہ کفر ہے. لہٰذا یہود بھی جو ہے وہ کافر تھے، اس لیے فرمایا اولئک اصحاب النار، یہ جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ جہنم میں ہوں گے. اب یہاں پر ضابطہ ذکر ہوا کہ اگر یہی شرائط پائے جاتے ہیں تو وہ جہنم میں ہوگا. اور پہلے سے تقریباً پارے کی ابتدا سے، سورہ بقرہ کی ابتدا سے یہی بات چلی آ رہی ہے کہ یہود میں یہ خرابیاں پائی جاتی ہے. تو چونکہ ان میں ایمان کا کوئی اثر نہیں تھا لہٰذا ان پر ایک برائی نے احاطہ کیا تھا، تو انڈائریکٹلی ان کو کہا گیا کہ تم لوگ جہنمی ہو اگر اس حالت پہ برقرار رہتے ہو، تو اس لیے خوش فہمی میں نہ رہنا. آگے جہنم میں جانے کے لیے بھی ایک نصاب مقرر فرمایا والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اعمال کرتے ہیں نیک. تو آمنو یہ عقیدہ سے اس کا تعلق ہے، وعملوا الصالحات یہ عمل سے تعلق ہے، یعنی وہ عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر ہو. تو اگر یہ دو شرائط پائے جاتے ہیں تو اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور یہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے. تو جو شخص ایمان بھی رکھتا ہے اور سنت کا بھی پیروکار ہے، سنت پر بھی عمل کرتا ہے، اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت والے ہیں. اب اگر وہ کسی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے اور شرک نہیں ہے تو سورہ نساء آیت نمبر 48 سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اس کی توبہ جو ہے وہ قبول کی جاتی ہے، اور بالآخر اگرچہ وہ تطہیر کے لیے، صفائی کے لیے جہنم میں داخل کیا جائے گا لیکن بالآخر جہنم سے نکل کر جنت جانے کا مستحق ہوگا. وقالو، اور یہود نے کہا لن تمسنا النار، ہرگز نہیں چھوئے گی ہم کو آگ، الا ایاما معدودہ، مگر گنتے کی چند دن. قل، کہہ دیجئے اتخذتم، کیا تم نے لیا ہے عند اللہ، اللہ سے عہدن کوئی وعدہ، فلن یخلف اللہ، پس خلاف نہیں کرتا اللہ تعالیٰ عہدہ اپنے عہد سے. اگر کوئی وعدہ ہے تو پھر اللہ تعالیٰ مخالفت نہیں کرتا، تو اس لیے تم وثوق سے کہتے ہو. ام تقولون، یا کہ تم کہتے ہو اللہ تعالیٰ پر ایک ایسی بات ما لا تعلمون، جو تم جانتے نہیں، جس کا علم نہیں رکھتے تم. یا ام بمانا بل، بلکہ تم اللہ تعالیٰ پر ایسی بات کہتے ہو جو کہ اس کا علم تم نہیں رکھتے. بلا، بلکہ، کیوں نہیں، من کسبہ، یعنی جہنم میں کیوں نہیں جاؤ گے، من کسبہ سیئۃ،
جس نے کسب کیا برائی، عمل کی برائی کی، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ اور اس پر احاطہ کیا اس کے گناہوں نے، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ یہ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون اور وہ آگ میں ہمیشہ ہوں گے۔ اور یہاں پر دعوت کی یہ اصول بھی برقرار، یہ ظاہر ہو گئی، واضح ہو گئی کہ اگر کسی کو دعوت دینی ہے، اب اگر وہ کسی برائی میں مبتلا ہے تو براہ راست اس کو یہ نہ کہا جائے کہ تمہارا حشر یہ ہوگا، بلکہ اشارتاً ان کو سمجھا دیا جائے، جیسا کہ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہود کو براہ راست مخاطب نہیں کہ تم جہنمی لوگ ہو، بلکہ فرمایا کہ اگر یہ شرائط، یہ اسباب پائے جاتے ہیں تو وہ لوگ جہنمی ہے۔ اب وہ خود دیکھے کہ ان اسباب میں سے کوئی سبب ان میں پایا جاتا ہے یا نہیں، اگر پایا جاتا ہے تو اپنے آپ سے نکالنا چاہیے۔ والذین آمنوا اور وہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیے، اولئک اصحاب الجنہ یہ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون اور یہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ جی تو ان آیات سے متعلق اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں، اگر نہیں تو پھر ہماری کلاس مکمل ہے۔